حسن و جمال میں کوئی عیب ہو. اللہ اکبر. کائنات کو بنانے والا جسے خود مستند قرار دے اس کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ. تو آخر وہ کون ہے زمین کے اوپر کہ جو بے عیب ہے, جس کے اندر عیب ہے ہی نہیں؟ تو دنیا جس کے لیے پکار اٹھتی ہے کہ کائنات کے اندر ذات وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہر اعتبار سے بے عیب بنایا ہے. اللہ اکبر. ان کی گفتگو دیکھو تو بے مثال, ان کا چلنا دیکھو تو بے مثال, ان کا اٹھنا دیکھو تو بے مثال, ان کا بیٹھنا دیکھو تو بے مثال. اور پھر خود خالق کائنات کو جس کی ادائیں پیاری ہے, تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج ہم سب کو آئیڈیل بناتے ہیں مگر ہم حضور کو آئیڈیل نہیں بناتے. اور اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سبحان اللہ, کہ تمہارے لیے آئیڈیل تمہارے نبی کی ذات ہے. بے شک بے شک. تم اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ, واہ, اللہ کے رسول کو آئیڈیل بناؤ, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ بہت زیادہ وقت اپنے پاس نہیں ہے کیونکہ وقت پر مجھے کل کے سفر کے حوالے سے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, اس لیے مختصر سے وقت میں. دیکھو آج کل ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عزت دار رہے, بے شک, مقبول رہے, لوگ اس کی برائی نہ کرے, لوگ اس کا نام عزت سے لے. صحیح بات. ایک ہی کام کرنا ہے, حضور کو آئیڈیل بناؤ, دوست و دشمن سب تمہاری تعریف کریں, سبحان اللہ, سبحان دشمن بھی تمہاری تعریف کریں گے. حضور کو آئیڈیل بناؤ, اس لیے کہ اللہ کی عزت کی قسم, کائنات میں ایک ذات واحد ایسی ذات ہے صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کہ ان کے دشمن بھی ان کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان ان کے اللہ, دشمنوں نے بھی ان کو صادق الوعد الامین کہا ہے. اللہ کے رسول پہ انہوں نے الزامات بہت لگائے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بولو کہ محمد عربی نے کبھی جھوٹ بولا, تو ان کے کٹر دشمن بھی کہتے تھے ان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے, وہ ہمیشہ سچ ہی بولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت, حضور کو آئیڈیل بناؤ, اللہ کے رسول کو آئیڈیل بناؤ. بڑی معذرت کے ساتھ جن نچنیوں کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے ہم ان کو آئیڈیل بناتے, حضور کو آئیڈیل بناؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام جس کی ذات پر کائنات متفق ہے, حضور کی ذات وہ ذات ہے. واہ واہ واہ, اللہ اکبر. جس کی شان میں اللہ قرآن نازل کرتا. بے شک بے شک. مجھے حیرت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول کی ہم نے وہ قدر نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے. اللہ کے کلام میں جس کا نام آ جائے وہ بے مثال ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اللہ کے کلام میں جس کا نام آ جائے وہ بے مثال ہو جاتا ہے. صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن نے بیان کیا, تو لوگ جو ہیں ان کی ذات پہ رشک کرتے ہیں کہ ان کا نام آ گیا, ان کا نام آ گیا. جناب زید کا نام قرآن مقدس میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے اکثر صحابہ ان پہ رشک کرتے, زید وہ ہے کہ قرآن نے ان کا نام لے کر بات کی. دنوں میں دن جمعہ کا دن ہے, اس کے نام سے پوری سورت نازل ہو گئی, وہ سید الایام ہو گیا. بے شک بے شک. جس مبارک مہینے کا نام قرآن میں اللہ نے لیا وہ سید الشہور, ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن سنو, جس کا نام ایک بار آئے اس کی شان یہ ہو جاتی ہے, اور جس کی اداؤں پر اللہ کا کلام نازل ہو, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. وہ سو جائیں تو قرآن ان کے سونے کو بھی بیان کرے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بیٹھے تو قرآن ان کے بیٹھنے کو بھی بیان کرے, وہ بولے تو قرآن ان کے بولنے کو بھی بیان کرے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وہ غصے میں آ کر اگر کنکریاں اٹھا کر دشمن کو پھینک مارے تو قرآن اس کو بھی بیان کرے. حتیٰ کہ اگر وہ کبھی چادر اوڑھ لے تو قرآن ان کے چادر اوڑھنے کے انداز کو بھی بیان. واہ واہ, سبحان اللہ. ان کی اداؤں پہ قرآن اترتا ہے, ان کی اداؤں سے قانون بنتا ہے. وہ جو کرے قانون ہے, وہ جو بولے قانون ہو, وہ جو کہہ دے قانون ہو, وہ جو کر دے قانون ہو. اللہ رب العزت بتا رہا ہے محبوب ہمیں کسی سے کیا کرا, جو تیری ادا ہے اسی کو قانون بنا دے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
سبحان اللہ اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی زندگیوں کو اختیار کرے. آؤ دیکھو, بولو تو حضور کی طرح بولو. اللہ کے رسول کیسے بولتے تھے؟ ہائے ہائے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھے. اللہ. آج جب ہم بولتے ہیں تو لحاظ ہی نہیں کرتے. آج ہم بولتے تو لحاظ ہی نہیں کرتے کہ کس کا دل دکھے گا اور کون خوش ہوگا. مگر قربان جائیں, اللہ کے حبیب علیہ السلام کیسے بولتے تھے, حضور کے گفتگو کا انداز کیسا تھا, اللہ کے رسول کیسے تکلم ریز ہوتے تھے. آئیے آپ کو بتاؤں, جب کبھی ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں ہمارا انداز بڑا تلخ ہوتا ہے اور ہم ڈانٹ پیٹ کرنے لگتے ہیں لوگوں کو. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. حضور بات کیسے کرتے تھے میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھو, انسان کو پہچاننا ہو تو غصے میں پہچانو. غصے کے اندر آدمی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ انسان کو دھکا لگتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر اگر چائے کی پیالی ہے تو چھلکے گا کیا؟ چائے. دودھ ہے دودھ, شہد ہے شہد. تو دھکا لگنے پر جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. اب آپ کو کسی نے دھکا دیا تو اندر جو ہوگا وہی تو چھلکے گا. آئیے, ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو مکے میں بار بار دیکھا, حضور علیہ السلام کا بچپنا دیکھا, حضور علیہ السلام کی جوانی دیکھی, حضور علیہ السلام کا پوری زندگی دیکھی, لیکن آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ ایک ہی مرتبہ میں, پہلی مرتبہ میں آپ نے سنا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ابھی اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور حضور علیہ السلام مکے میں بحیثیت تاجر جانے اور پہچانے جاتے تھے. ایک بار میں نے اللہ کے رسول سے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد جب میں نے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی, خریدنے کے بعد میرے پاس پیسے کم پڑ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ابھی آتا ہوں پیسے لے کر, کچھ پیسے میرے پاس کم پڑ گئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی لوگ حضور علیہ السلام کو بحیثیت نبی نہیں پہچانتے بلکہ تاجر کی حیثیت سے پہچانتے ہیں, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں پیسے لے کر. حضور نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. اس کے بعد وہ چلے گئے. جانے کے بعد بھول گئے. ایک دن گزرا, ایک رات گزری, دوسرا دن گزرا, دوسری رات گزری, تیسرا دن بھی گزرنے کے قریب تھا. اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے محمد عربی سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہ میں ابھی پیسے لے کر کے آتا ہوں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب تک نہیں آئیں گے میں یہاں رکوں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں 3 دن کے بعد جب بازار میں پہنچا تو اللہ کے رسول وہاں پر موجود تھے اور پھر اللہ اکبر 3 دن کے بعد پہنچا, سامنا ہوا. اب بات کرنے کا لہجہ دیکھو, میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو اس کی 7 پشتوں کا کیا حال کرتا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. مگر قربان جائے حضور علیہ السلام 3 دن تک کے اس شخص کا انتظار کرتے رہے. پہلی بات تو یہ کہ حضور نے وعدہ کیسے وفا کیا کہ 3 دن تک کے اس کا انتظار کیا, لیکن جب وہ 3 دن کے بعد آیا تو اللہ کے رسول نے ایک ہی جملہ کہا, اے جوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اللہ. اس کے سوا حضور نے دوسرا جملہ کوئی کہا ہی نہیں. میں تمہارا انتظار کرتا رہا, تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا, کچھ نہیں کہا. وہ اتنے متاثر ہوئے کہ جب کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوں میں, اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. اس لیے کہ جو بندوں کے معاملے میں اتنا محتاط ہو وہ اللہ کے معاملے میں کتنا محتاط. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور علیہ السلام کا لہجہ دیکھیں, ایک ہی جملہ کہا, اے جوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. اور مزید